اس کے ساتھ ہی خاندان کے حوالے سے یعنی اس کی تشکیل کے حوالے سے کچھ جو تصورات ہیں ان کو کلیریفائی کرنا مناسب ہوگا کہ ایک شادیوں کی مختلف صورتیں ہیں، جیسے ارینجڈ میرجز جس میں ماں باپ رشتہ تلاش کرتے ہیں، اور تو اس کو دیکھنا ہے کہ یہ اسلام کی نظر میں کیسا ہے۔ تو لڑکی کی صورت میں تو یہ ولی کی حیثیت سے باپ کی ذمہ داری ٹھہرائی گئی ہے، اور ماں بھی اس کے لیے تلاش کرتی ہے، اور اگر باپ نہ ہو تو اس کا چچا تایا وغیرہ جو ولی ہوتے ہیں جو کھڑے ہو کے اس شادی کو کرانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، لیکن باقی جو تمام اس کا انتظام ہے، اس کو رشتہ تلاش کرنا، یہ ماں جو ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے۔ البتہ اس کے اندر وہ تمام چیزیں ہیں کہ یہ ان کی شرائط کا خیال رکھا جائے، یا اس کے جو آداب ہیں ان کا خیال رکھا جائے کہ لڑکا لڑکی بالغ ہوں، ان کی رضامندی اس میں شامل ہو۔ رضامندی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون تشریف لائیں، یعنی لڑکی تشریف لائی، اور اس نے کہا کہ میرے باپ نے میری رضامندی کے بغیر میرا رشتہ جو ہے وہ طے کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے اس رشتے کو کس کی تنسیخ کرتا ہوں۔ اس لڑکی نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ رشتہ قبول ہے باپ کا کیا ہوا، لیکن میں اس سلسلے میں لڑکیوں کے اختیارات جو تھی وہ جاننا اور بتانا چاہتی تھی۔ تو یہ رضامندی ضروری ہے، اور اس میں ایک چیز بہت اہم ہے، کف کا طلاق کے لحاظ سے تلاش کرنا ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے، جس میں ایک برابری ہونی چاہیے خاندان کے لیول کے حوالے سے، اور تعلیم اور معاشی حالات اور رہائش اور اس طرح کی چیزیں، لیکن اس میں ایک ایکسٹریم حد تک چلے جانا، جیسے ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ ذات پات کی ہم نے قید لگا لی ہے، اور وہ بالکل یعنی 1 to 1 ہر چیز کے کہ خاندان بھی ہمیں ایسا چاہیے، اور تعلیم بھی اتنی ہونی چاہیے، اور خوبصورتی بھی ہم جو ہے کف میں لے آتے ہیں، اور پھر یہ کاسٹ کے اندر بے تحاشا ہم نے اپنی جو ہے لمٹس بنائی ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو اسلام کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے، اور یہ شادیوں میں تاخیر کا باعث بن رہا ہے، جس کی وجہ سے معاشرہ بھی جو ہے اس کے بہت سارے مفاسد کو جو ہے وہ برداشت کر رہا ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات جو نوجوان نسل کی طرف سے سامنے آتا ہے کہ ارینج میرجز کس طرح ممکن ہے آج کے زمانے میں، اور اس میں کیسے تعلقات بعد میں محبت کے قائم ہو سکتے ہیں۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ جو محبتیں ہوتی ہیں اس کا تعلق یہ نکاح کے ذریعے اللہ تعالیٰ خود یہ ایک تعلق، محبت، وابستگی، پسندیدگی پیدا کر دیتے ہیں، اور پھر جب وہ اکٹھا رہتے ہیں اور ان تمام بنیادوں کو ملحوظ رکھتے رہتے ہیں، جس سے اس نے سلوک کرتے ہیں اور خود پیار کرنے کی اور پیار بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو انتہائی کامیاب شادیاں جو ہیں وہ وجود میں آتی ہیں۔ دوسری قسم فورس میرج یا مسڈ میرج ہے۔ فورس میں یہ ہے کہ کسی کو زبردستی مجبور کیا جائے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ لڑکے کی صورت میں اگر زبردستی کی شادی ہوتی ہے، یعنی لڑکا کہیں اور کرنا چاہ رہا ہے یا لڑکا کسی جگہ نہیں چاہ رہا، ماں باپ کے آگے اس وقت مجبور ہو جاتا ہے ایک طرح سے، یا سرنڈر کر دیتا ہے اور ماں باپ کا بھی، لیکن بعد میں وہ اپنی بیوی کو یا تو چھوڑ دیتا ہے یا اس کو بالکل ہی قابل توجہ نہیں سمجھتا، اس کو بتا دیتا ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا یا میں فلاں سے کرنا چاہتا تھا، تو اس طرح اس لڑکی کی زندگی برباد ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی جو ہے اس کو کسی رشتے میں باندھا جائے، اور اس میں خاص طور پہ مس میرجز بھی ہو جاتی ہیں کہ یہ ذات و پاتوں کی تقسیم کی وجہ سے اپنے کسی بہت بڑی عمر کے بندے سے شادی کر دینا، یا مالی لحاظ سے ایک شہر میں رہنے والی لڑکی ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، اور جس ماحول میں رہ رہی ہے اس کی کسی گاؤں میں رہتے ہوئے رشتہ دار اپنی ذات کا بندہ ہو، اپنے خاندان کا ہو، صرف اس وجہ سے، اور نہ اس کی تعلیم دیکھی جائے، نہ اس کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا جائے، اور نہ اس کا دیگر معیارات دیکھے جائیں، تو یہ جو ہے مسڈ میرجز ہوں گی، جس کی اسلام کے نظام میں جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کیا گیا، اور بلکہ اس کو یعنی ہم دیکھیں گے کہ انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے۔ پھر ایک چیز آتی ہے چائلڈ میرجز۔ چائلڈ میرجز میں بنیادی طور پر یہ بات ہے کہ اسلام کے اندر جو ایک بنیاد ہے وہ بلوغت کے بعد ہے، اور البتہ غیر معمولی حالات یا استثنائی حالات میں بلوغت سے پہلے بھی نکاح کی اجازت ہے، لیکن رخصتی کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بلوغت کے حوالے سے یا ایک ایج لمٹ کے حوالے سے ہمارے ملک میں بھی اور ساری دنیا میں جو ہے وہ 18 سال، چونکہ وہ ایک ویسے بھی میجورٹی کی ایج ہے، یعنی آپ لائسنس بھی اس وقت حاصل کر سکتے ہیں، آپ کا NIC جو بھی کسی ملک کے کاغذات ہیں وہ بن سکتے ہیں، وہ چیزیں
उस हवाले से 18 साल तय कर दिया गया, जबकि हमारे फुक़हा या बहुत सारे अफराद हैं दिन से ताल्लुक़ रखने वाले, वो इसको अपने लिहाज से बलूगत के स्टांस पर कायम हैं। अलबत्ता इसके दरमियान कुछ तत्बीक निकालने की ज़रूरत है या 1 to 1 हालात को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि बलूगत के हवाले से बाज़ दफ़ा ये पीरियड बहुत जल्दी भी आ जाता है, जहाँ भी एक बच्ची भी जो है वो शादी के तमाम जो मामलात हैं उनको संभालने की पोजीशन में नहीं होती। तो इसके दरमियान इस पे जो है वो बातचीत होनी चाहिए और इसके हवाले से पर्सन टू पर्सन जो है वो उसको देखा जा सकता है। अलबत्ता किसी किस्म की ऐसी लेजिस्लेशन जो बिल्कुल ही इस्लाम के मुतसादिम हो जाए या बसा औक़ात बहुत सी सूरतों में माशरे के मसाले को ख़राब करने वाली हों, तो उससे जो है हमें परहेज़ करना चाहिए। इसमें जो आखिरी चीज़ है वो है कोर्ट मैरिजेस। कोर्ट मैरिज का मतलब ये है कॉन्ट्रैक्ट तो वो उसी तरह होता है, लेकिन घर वालों के साथ नहीं होता, ख़ानदान की बैकिंग के साथ नहीं होता, बल्कि लड़का और लड़की जो है वो जाके अदालत में या वकीलों के ज़रिए, तरीका तो वही होता है कि वही उसी तरह वो कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है, उसी तरह कोई वकील जो है वो वहाँ उसका गवाह बन जाता है या बच्चे जो हैं वो लड़का लड़की किसी को ले भी जाते हैं साथ। लेकिन ये ज़ाहिर है कि ये शादी जो है वली के बग़ैर या वालिदैन की इजाज़त के बग़ैर तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि घर से भाग कर की जाती है, अपने घरों को डिसओन करके की जाती है। तो ये निकाह तो हो जाता है, क्योंकि कुछ फ़ुक़हा के नज़दीक वली की रज़ामंदी के बग़ैर भी निकाह जो है वो जायज़ होता है, लेकिन इसके समाजी और ख़ानदानी जो नताइज हैं वो बहुत बुरे सामने आते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो उस लड़की के लिए इसमें नुकसान होता है कि उसकी ख़ानदान की बैकिंग नहीं रहती उसके साथ। वो लड़का कल को उसी को ये कह देता है कि तुम तो अपने ख़ानदान को छोड़ कर आ गई थी, माँ बाप को छोड़ कर आ गई थी, तो मेरी तुम्हारे हाथ में क्या वैल्यू है, तुम मुझे भी छोड़ सकती हो। या वो उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है, या अगर वो अपने घर वालों के पास ले भी जाता है तो उसको वही बात की बैकिंग नहीं है ना। अक्सर ऐसी सूरत में माँ बाप जो हैं उनको भी बहुत ज़िल्लत बर्दाश्त करनी पड़ती है, या उसके बहन भाइयों के ऊपर आइंदा ज़िंदगी में शादियों के लिए सिलसिले में जो है वो इसके मसाइल सामने आते हैं। बाज़ पिछली फैमिली इसको डिसओन कर देती है। तो ये सूरत हाल जो है वो बिल्कुल भी जो है वो एडवाइजेबल नहीं है और पसंदीदा नहीं है। अब हम आते हैं ख़ानदान के। इस्लाम में जो ख़ानदान का एक स्ट्रक्चर है उसकी तरफ की बुनियाद तो बन गई, तश्कील तो उसकी हो गई। किस चीज़ के ज़रिए? अभी हमने बात की कि मर्द और औरत के ताल्लुकात से, निकाह के ज़रिए और एक प्यार मोहब्बत के ज़रिए। लेकिन अब जब एक ख़ानदान का निज़ाम बनता है तो इस नए जोड़े के साथ उस ख़ानदान के अंदर पहले से पेरेंट्स मौजूद होते हैं, वालिदैन मौजूद होते हैं, जो इन बच्चों को फैसिलिटेट भी किया है, जिन्होंने शादी की रिश्तों की तलाश में भी और उसके बाद शादी के अमल में भी और आगे भी वो उनको अपने यहाँ एडजस्ट करते हैं। ये लड़का और लड़की इस आज के दौर में अपने हाथ से अपने आप को इस तरह से मानसी तौर पर मजबूत भी नहीं पाते कि वो एक अलग नया घर बना सकें। इससे कतई नज़र पेरेंट्स जो हैं वो बुनियादी तौर पर एक ख़ानदान का हिस्सा हैं, यानी नई शादीशुदा जोड़े के साथ पेरेंट्स जो हैं वो उस घर में मौजूद होते हैं। अलबत्ता ये डिपेंड करता है अगेन पर्सन टू पर्सन और फैमिली टू फैमिली कि अगर एक पेरेंट्स के बहुत सारे बच्चे हैं तो मुमकिन है कि कोई बच्चे फैमिली जो है वो अलग रह ले, अलग घर लेके रह ले, दूसरे शहर में रह ले, जिसमें बाहर जाते हैं मुलाजमतों के हवाले से। लेकिन ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स जो हैं उनको ये समझा जाए कि इनका घर में कोई हिस्सा नहीं है और उनको जो है वो सिर्फ ये समझा जाए कि हम लोग ही जो है वो घर के असल बेनिफिशरी हैं और घर के असल ज़िम्मेदार हैं। अल्लाह ताला ने अगर औलाद पर जो है वो अल्लाह के बाद वालिदैन का सबसे बड़ा हक़ रखा है। एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हम पर वालिदैन का क्या हक़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वही तुम्हारी जन्नत है और वही तुम्हारी दोज़ख है। तो जिस तरह शौहर और बीवी के एक दूसरे पर हक़ों को फरमाई है, इसी तरह औलाद और वालिदैन पे हैं। और फिर नए कपल के जब बच्चे होते हैं तो वो बच्चे जो हैं वो उनके लिए उनकी नस्ल के तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया है और उनको एक ज़मानत दी गई अल्लाह की तरफ से, जिसकी उन्होंने अल्लाह की गाइडेंस के मुताबिक उनकी परवरिश तरबियत करके पहले इस माशरे के हवाले करना है और फिर अल्लाह के हवाले करना है अल्टीमेटली। तो इसमें उनके बच्चों की भी तमाम हक़ूक़ उनके ऊपर आ जाते हैं, जिसकी हमने पहले भी जो है वो बात की है। और जहाँ ये बात आ जाती है कि इस घर में अगर और लड़की शादी होकर आती है तो वो ये कहे कि मैं ये जैसे सास ससुर हैं ये इनकी ज़िम्मेदारी मुझ पर नहीं हो सकती, इनकी मैं खिदमत नहीं कर सकती, मुझे कोई इनसे बहुत ज़्यादा हुस्न सलूक की ताक़ीद नहीं है, बल्कि मेरा हुक्म मेरे वालिदैन के लिए है।
یا یہ کہ اس گھر سے باہر بھی رہتے ہوئے مرد یہ سمجھے کہ بیوی کے والدین جو ہے مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، تو ان کو سورہ فرقان کی آیت اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اس سے نسب اور سسرال کے 2 الگ سلسلے چلائے. تیرا رب بڑی ہی قدرت والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نسب کے ذریعے انسانوں کو پیدا کیا، رحم کے رشتے ہیں، اور اس کے بعد خود ہی اللہ تعالیٰ نے نکاح کے ذریعے سسرالی رشتہ دار یا ان لاز جو ہیں وہ ایک لا کے رشتے قائم کرنے کا حکم دیا. اسی لیے 2 طرفہ ماں باپ جو ہیں ان کی حرمت قائم کی گئی، جو کہ ابدی حرمت ہے، یعنی ایک عورت کے لیے اس کا سسر اور ایک مرد کے لیے اس کی ساس جو ہے ابدی محرم ہے. اگر ان کی طلاق بھی ہو جاتی ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک دنیا سے چلا جاتا ہے، تبھی بھی وہ حکمت جو ہے وہ قائم رہتی ہے. اس بنیادی اسٹرکچر سے بڑھ کر ایک جو وسیع اسٹرکچر ہے مسلمان خاندان کا، وہ ہمیں اس ہم پریزنٹ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل یہ اندرونی دائرہ ہے، ایک انر کور ہے، جس میں ابھی ہم نے کہا کہ شوہر بیوی، ان کے والدین، ان کے بچے، اور اگر کوئی ملازم ان کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے تو وہ بھی کچھ حد تک اس کے اندر آ جاتا ہے. اس کے بعد ایک سینٹرل کور ہے جس کے اندر جو ہے وہ محارم رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، جیسے کسی عورت کے حوالے سے اس کے چچا تایا ماموں، اس کے بھانجے بھتیجیاں، اور ایک مرد کے حوالے سے اس کی بھانجیاں بھتیجیاں، اور اس کی بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں، یہ سب جو ہیں اور یہ سسرالی جو رشتہ دار ہیں وہ یہ اس کے ان محارم رشتہ داروں کا ایک لیول ہے، جس کے ساتھ پھر ہمارے تعلقات کی حدود و قیود بیان کی گئی ہیں. اور اس نظام کی حفاظت کے لیے ہمیں استحزان کے اصول قائم کیے گئے کہ کس طرح ہم گھروں میں آ سکتے ہیں، کن جگہوں پر ہم اکٹھے بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، اور کن کے سامنے ہمیں پردہ مکمل کرنا ہے، کن کے سامنے ہم سطر کو کور کر کے جو ہے وہ ان کے ساتھ آ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو بہت وائڈر فیملی ریلیشنز کا بتایا گیا وہ ہیں جو بڑا خاندان ہے، برادری ہے، جس کے ہمیں خوشی غمی میں سب کچھ جو ہے اس کے تعلقات نبھانے ہیں، اور وہ ہماری اس کا ایک حصہ ہے، ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، اور ان کے ساتھ ہمیں کس طرح سے پیش آنا ہے اس کے بارے میں تفصیلی احکامات جو ہیں وہ بتا دیے گئے ہیں. جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا کہ ایک خاندان جو ہے اگر وہ اس نہج پہ پہنچ جائے کہ اس کے اندر ان کو اکٹھا رہنا جو ہے وہ ممکن نہ ہو لگ رہا ہو، تو ان کے لیے کیا طریقے ہو سکتے ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے. سب سے پہلا جو طریقہ ہے وہ تو ہے فیملی کے ایلڈرز کا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب یہ کہا سورہ نساء میں ہی کہ 35 آیت میں ہی کہ جب پہلے یہ ذکر کیا کہ مرد قوام ہیں، عورتوں کا یہ رویہ ہے، وہ عورتیں جو نشوز کریں، ان کے حوالے سے ایک اسٹریٹجی بتائی گئی. اس کے بعد کہا گیا کہ اگر تمہیں آپس میں تعلقات کے بگاڑ کا اندیشہ یعنی خود اپنی تمام تدابیر اختیار کرنے کے بعد بھی تم نہ حالات کو درست کر پا رہے ہو، تو پھر تم کیا کرو کہ ایک خاندان کے ایک بزرگ کو ادھر سے اور ایک ادھر سے لے کر ان کو حکم بناؤ اور ان سے معاملے کا فیصلہ کراؤ. تو یہ بھی ایک یعنی ایکسٹریم موقع بھی دیا گیا کہ وہ اس کو حل کریں اور ایک فائنل سلوشن تک پہنچنے میں. لیکن اس سے پہلے بھی چھوٹے موٹے جھگڑوں کی صورت میں بھی جو ہے وہ یہ تاکید ہے کہ ہم خاندان کے بڑے لیول تک پہنچیں اور ان سے ان کے تجربے کی روشنی میں، ان سے محبتوں کی روشنی میں ان سے جو ہے وہ مدد طلب کریں. اور آج کے زمانے میں یہ ہو گیا کہ ہم کسی بڑے کی اتھارٹی ہی کو قبول نہیں کرتے، اور سب سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے، اندرونی معاملہ ہے، اور بڑوں کو ہم نے اس سے جو ہے وہ ایک حد تک بے دخل قرار کر دے دیا ہے. تو اس رویے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور خاندان کے بڑوں کی اہمیت کو جاننے اور ان کی معاملہ فہمی کو بنیاد بناتے ہوئے ان سے اس صورت میں مدد لینے کی ضرورت ہے. اگر معاملات بہت زیادہ بگڑ جائیں اور کورٹ جانا پڑے، یعنی آپس میں طے نہیں ہو رہے، تو پھر فیملی کورٹس ہیں، فیملی لاء کے تحت فیملی کورٹس ہیں، اور پاکستان کے اندر فیملی کورٹس کا بہت اچھا ایک نظام ایسا ہے کہ جہاں پر کافی سوئفٹلی جو ہے وہ معاملات کو طے کیا جاتا ہے اور کیسز کو طے کیا جاتا ہے خاص مدت کے ساتھ. جبکہ اس کے برعکس جو دیوانی معاملات ہیں یا کرمنل معاملات ہیں وہ جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ لیتے ہیں. اگر سول معاملات ہوں تو جس میں یعنی فیملی کورٹ کے اندر جو ہمارا ریڈریس ہے وہ کن صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ عدالت کفالت کی عدم فراہمی ہے، نکاح و طلاق کے مسائل ہیں، مہر ہے، بچوں کی کسٹڈی ہے،
اور اگر اس میں کچھ اور اس کے علاوہ مالی معاملات ہوتے ہیں جیسے زمینوں کا لین دین ہے، وراثت کا حصول ہے، تو وہ جو ہے پھر سول کورٹس کے ذریعے سے طے ہوتے ہیں. اور اگر خاندانی معاملات میں بھی معاملہ اس حد تک پہنچ جائے کہ ابیوز کی حد تک پہنچ جائے اور دوسرے کی جان مال کو نقصان پہنچانے کا یا قتل و غارت گری تک پہنچ جائے، جیسے بعض دفعہ ہمارے یہاں وائلنس کی یہ شکل نظر آتی ہے کہ کسی پہ اس تیزاب پھینک دیا اور انتہائی درجے کے اس کو جو ہے وہ یعنی اس پہ حملے کیے گئے، فزیکل حملہ کیا گیا، تو پھر یہ جو کیسز ہیں یہ کرمنل کورٹ میں جاتے ہیں. اب ہم اس اپنی آج کی گفتگو کا آخری حصہ جو بہت اہم ہے وہ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے اس خاندان کا جو سارا نظام ہے اس کو کیا خطرات درپیش ہیں. اگر ہم بنیادی طور پر دیکھیں تو جو آج خطرات ہیں وہ یا تو وہ ہیومن رائٹس کے تناظر میں پیدا ہو رہے ہیں. ساری دنیا میں جو ایک ہیومن رائٹس کا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک وہ بن گیا ہے، ایک ریفرنس بن گیا ہے جس میں بہت ساری پازیٹیو چیزیں بھی ہیں، لیکن بہت سے تھریٹس بھی اس حوالے سے ہمارے خاندان کو آ رہے ہیں. اور اس میں ویمن رائٹس کے حوالے سے بھی چیزیں فوکس میں آتی ہیں، اور کلیش آف سویلائزیشن کا جو ایک نظریہ ہے اس کے تحت بھی خاندان متاثر ہو رہے ہیں. ہم نے پہلے بھی بات کی کہ خاندان کے تشکیل اور اس کی بقا، اس کی نشو و نما اور اس کے جو مقاصد ہیں جس میں نسل انسانی کا تحفظ ہے، اس کی بقا ہے، جہاں لوگوں کی اسپریچول ضروریات اور کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے، وہاں پر جو غیر فطری طریقے ہیں اور غیر فطری جو شادیوں کے رواج پرورش پا رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے. کیونکہ ہم اس کو یہ نہ سمجھیں کہ صرف یہ مغرب کا معاملہ ہے، بلکہ ہر چیز جو ہے اب وہ گلوبلائزیشن کے اثر کے تحت اور ویسٹرنائزیشن کے اثر کے تحت وہ پہنچ رہی ہے. اور ہمارے ملک کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کے لیے آواز اٹھانے لگتے ہیں اس کے حق میں، اور ایسے لوگ جو اکا دکا یعنی جو کہیں کہیں موجود ہوتے تھے معاشرے میں انڈر دا سرفیس، وہ ایک فورس کے ساتھ اپنے ایک حق تسلیم کرتے ہوئے جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. اور یہ جو ہے وہ کس سمت میں سفر جو ہے وہ جانا شروع ہوگا. اگر ابھی جیسا میں نے کہا کہ باہر بھی اگر فری سیکس سوسائٹی بنی تھی، باہر بھی اگر ہومو سیکشولیٹی آئی تھی، تو وہ ایک دن میں نہیں آئی بلکہ صدیوں کے سفر میں آئی. تو اگر ہم نے اپنے معاشرے کو، اپنے گھروں کو پہلے اور اس کے ذریعے اپنے معاشرے کو ان خطرات سے نہیں بچایا تو ہم بھی اسی راستے کی طرف چل پڑیں گے. اور اسی حوالے سے یہ ابارشنز کو، اسقاط حمل کو جائز قرار دینا بھی ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کے تناظر میں اس کو پروفیس کیا جا رہا ہے، اس کے لیے جدوجہد کی جا رہی ہے، اس کو حاصل کیا جا رہا ہے. تو یہ بھی ہمارے فیملی سٹرکچر کے لیے بہت نقصان دہ ہے. جس ہم نے کہا کہ اولاد جو ہے وہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ تم اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، اور فرمایا کہ تم پر حرام کیا گیا ہے اپنی ماؤں کی نافرمانی اور اپنی بیٹیوں کو قتل کرنا. یعنی کسی صورت میں بھی ایک انسان کے اندر، ایک بچے کے اندر جان پڑ جانے کے بعد یا کنسیو ہو جانے کے بعد اس کا اسقاط کرانا جو ہے یہ بنیادی طور پر تعزیرات کے انڈر آتا ہے. مزید چیلنجز اگر ہم دیکھیں تو جس سے میں نے پہلے بات کی، گلوبلائزیشن کا چیلنج ہے. ایک گاؤں بن گیا ہے پوری دنیا، جو خبر ہوتی ہے وہ سب میں پھیلتی ہے، جو فکر ہوتی ہے وہ ہر طرف پھیلتی ہے، جو نظریہ آتا ہے وہ پھیلتا ہے، جو لباس ہوتا ہے وہ آتا ہے، ہر چیز جو ہے وہ تمام کی تمام ہم تک آ رہی ہے. تو ایک نہ صرف ایک مغربی طرز لباس اور ایک بود و باش، بلکہ ایک انداز فکر جس میں سیکولرزم کہ مذہب کا تعلق جو ہے انسان کی ذات سے ہے اور اجتماعی معاملات سے نہیں ہے. پہلے اس نے کریپ ان کیا ہمارے ذہنوں میں، ہماری نئی نسل کے ذہنوں میں، اور اب اس کے بعد جو ہے الہاد جو کہ ایتھیزم ہے، وہ انداز فکر بھی لوگوں کے اندر پیدا ہو رہا ہے کہ انحراف کا، اللہ پر ایمان سے انحراف کا رویہ جو پیدا ہو گیا. کیونکہ باہر کی سوسائٹی میں، مغربی سوسائٹی میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے اصل مذہب کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اور حتیٰ کہ پھر مشرقی بھی بہت سے سوسائٹیز تھیں، چائنا ہے، جاپان ہے، انڈیا ہے، اس میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر سیکولرائزیشن اور پھر اس سے آگے بڑھ کر ایتھیزم یعنی الہاد کی طرف جو ہے بڑھ چکے ہیں. بہت ساری فیملیز کو اربنائزیشن کا بھی چیلنج ہوتا ہے کہ گاؤں سے جب وہ لوگ پڑھائی کے لیے یا معاش کے لیے اربن ایریاز میں آتے ہیں تو بعض دفعہ پوری فیملیز جو ہیں وہ مائیگریٹ نہیں کرتی.
کچھ وہاں رہ جاتے ہیں اور زیادہ تر بڑے لوگ وہاں رہ جاتے ہیں. تو پھر یہاں آنے کے بعد جب یہاں سیٹل ہو جاتے ہیں، جس طرح پاکستان سے لوگ باہر جا کے سیٹ ہوتے ہیں، تو بھائی نا جو مسائل ہم دیکھتے ہیں وہی مسائل ہمیں یہاں نظر آتے ہیں کہ وہ ماں باپ جو ہیں وہ گاؤں سے ادھر آنے کو تیار نہیں ہوتے. بچوں کے لیے بچے جو ہیں وہ اپنے سارے یہ اپنی ملازمتیں اور اپنے تمام جو اندازے یعنی طرز رہائش اور ہر چیز جو ہے ان کو چھوڑ کر گاؤں نہیں جانا چاہتے. تو اس تمام میں کبھی کسی کے حقوق وائلیٹ ہوتے ہیں ایک طرف یا دو طرف. تو یہ سارے مسائل بھی ہیں جو ایک خاندان کو پیش آتے ہیں، اور اس کا ایک خاندان کو ایک سوچ سمجھ کے اچھا جو ہے وہ حل تلاش کرنا چاہیے. پھر ٹیررزم کا جو معاملہ تھا اور جو ہماری سوسائٹی کے اندر تھا، اس نے بھی ہمیں بہت متاثر کیا، ہمارے خاندانوں پہ بھی یہ اثر آیا. لیکن اگر دیکھا جائے تو جس سے ہم نے کہا کہ ایک ریلیشن شپ ہے دونوں خاندان اور معاشرے کے تعلقات کے درمیان اور ان کے جو ہے عوامل اور نتائج کے درمیان، اسی طرح یہ جو ٹیررزم کے انتہا پسند رویے تھے، یہ ہمارے گھروں میں بھی بہت سارے رویے اس طرح ترتیب پائے کہ ہم میں جو ہے وہ ڈائیلاگ کا رواج نہیں رہا، ہم میں برداشت کا رواج نہیں رہا، رواداری نہیں رہی. پہلے اپنے خاندان کے چھوٹے خاندان میں، پھر بڑے خاندان کے درمیان، فیملیز کے اندر لڑائی جھگڑے، پھر محلوں میں یہ چیزیں جو تھیں وہ معاشرے کے اندر بھی اس نے وہ تضاد پیدا کیا. ٹھیک ہے اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں بھی تھیں، لیکن اس سے دو طرفہ جو ہے وہ فیملی اور سوسائٹی جو ہے وہ متاثر ہوئی اور ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی اگر ہم نے اس کو حل کرنے کی پائیدار بنیادوں پر حل کرنے کی کوشش نہیں کی. ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے مٹیریلزم کا ہے، جو کہ ویسٹرنائزیشن کے تناظر میں بھی ہے اور کیپٹلزم کے تناظر میں بھی ہے. کیونکہ کیپٹلسٹ اکانومی جو ہوتی ہے وہ ایک زیادہ سے زیادہ پروڈکشن، زیادہ سے زیادہ اس کی قیمتوں کو بڑھانا، ان کو سامنے رکھنا، غریب اور امیر کا فرق جو ہے وہ پیدا کرتی ہے، مادی وسائل کو حاصل کرنے کا ایک جذبہ پیدا کرتی ہے، اشتہارات کے ذریعے، ان چیزوں کو ڈسپلے کے ذریعے. آپ دیکھیے کہ آج ہمارے ہاں جتنا کپڑوں کے یہ جو برانڈ سامنے آئے ہیں، چیزوں کے برانڈ، جوتوں کے برانڈز، اسی طرح کھانے کے لیے جو یہ فوڈ چینز ہیں، آؤٹ لیٹس ہیں، یہ ساری کی ساری کیپٹلسٹ اکانومی کی پیداوار ہیں. اور ان سب کے ذریعے جو ہے ایک مٹیریلزم، ایک مادیت پرستی جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں فروغ پا رہی ہے، جس سے ہم اپنے وسائل بھی ضائع کر رہے ہیں، ٹائم بھی ضائع کر رہے ہیں، امیر اور غریب کے درمیان فرق بھی زیادہ پیدا ہو رہا ہے. ہم غریب کے مسائل کو نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتے، چونکہ ہم اگر مٹیریلزم کی دوڑ میں آگے نکلتے ہیں تو موبائل اور کپڑے اور جوتے اور کمپیوٹر اور ہر چیز جو ہے بہتر سے بہتر، پہ گھر اور گاڑیاں بہتر سے بہتر حاصل کرنے کی صورت میں ہمارے پاس اتنا وسائل نہیں رہتے کہ ہم دوسرے لوگوں کی مدد کر سکیں جو معاشرے میں پیچھے رہ گئے ہیں. اس کے ساتھ ایک بہت اہم چیز جو ہے وہ انڈیویجولزم ہے، انفرادیت پسندی، جو یہ بھی ویسٹ کا تحفہ ہے کہ جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک فرد آزاد ہے، وہ جو مرضی کرے. ایک فرد ایک خاندان کے اندر رہتے ہوئے اپنی جن مرضی ویلیوز پر عمل کرے، چاہے اس کی ویلیوز خاندان سے متصادم ہو، چاہے اس کی ویلیوز اس کے سماج سے متصادم ہو، چاہے اس کی ویلیوز اس کے مذہب سے متصادم ہو. اور اسی میں آگے بڑھ کر ایک بندہ اکیلا رہنے کو ترجیح دیتا ہے. جس طرح باہر کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ بالکل گھر میں اکیلا، لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں. تو ہمارے ہاں بھی یہ اب ایک رواج آ رہا ہے یا عمل کرنا چاہتے ہیں، نہ صرف لڑکے بلکہ بچیاں بھی کہتی ہیں کہ ہم کیوں شادی کریں، ہم کسی کے انڈر آ جائیں گے، ہم الگ رہ سکتے ہیں، ہم اپنی حفاظت بھی کر سکتے ہیں، ہم کما بھی سکتے ہیں، ہم بہت سارے ایسے کام کر سکتے ہیں جو ایک معاشرہ سمجھتا ہے کہ صرف مرد ہی کرتا ہے. تو یہ بھی ہماری سوسائٹی کو ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہمارے خاندان کو اور سوسائٹی کو ایک بہت بڑا چیلنج درپیش ہے. ان تمام نکات کی روشنی میں جو اگر ہم دیکھیں تو یہ چیلنجز پھر ہم امورالٹی کے چیلنج، غیر اخلاقی رویے پرورش پا رہے ہیں ہمارے گھروں میں اور ہمارے معاشرے میں. میڈیا انفلکس جس کا ذکر کیا گیا وہ بہت سارے مسائل کی جڑ ہے، وہ کہ بہت سارے مثبت بھی پہلو ہوتے ہیں اس کے، لیکن بہت سارے مسائل آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ پولیٹیکل ہوں، غلط خبریں ہوں، لوگوں کے مائنڈ کو غلط طرح سے کنٹرول کیا جا رہا ہو، کسی ایک سمت میں لے جایا گیا ہو، کوئی بھی واقعہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے اس کو اس طریقے سے مولڈ کیا جاتا ہے، اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ جہاں اس کو لے جانا ہوتا ہے وہ اس طرف جاتا ہے اور ہم اس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. اسی طرح اس کے اوپر فوش مواد کی اشاعت ہے، خاص طور پہ آج سوشل میڈیا کے ذریعے. تو یہ بہت سے مسائل کی جڑ ہے اور جس کا ہمارے گھروں پہ بہت افیکٹ ہو رہا ہے. آج ہمارے بچے ہیں، موبائل، یہ جو ساری میڈیا کا نیگیٹو اثر تھا پازیٹیو کے ساتھ، میں یہ ضرور کہوں گی کہ اس کے بہت سارے پازیٹیو کام ہیں. آج موبائل کے ذریعے سے بھی
اور لیپ ٹاپ کے ذریعے سے بھی، انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کے زمانے میں بھی سارا تعلیمی نظام بھی ہم نے اس پہ بلٹ اپ کیا ہے. تو یہ پازیٹیو چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کی نیگیٹو چیزیں جو ہیں ان کو ہمیں توجہ دینی ہے کہ یہ ہمارے گھر کے اندر پہنچ گیا. ایک بچے کے ہاتھ میں ایک موبائل کے ذریعے سے وہ تمام چیزیں جو اس کے لیے بہت زیادہ ریسٹرکٹیڈ ہونی چاہیے تھی، اور یہاں ماں باپ بھی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے اور ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے بچوں کے لیے اس جو ہے چیز اس کو صرف پازیٹیو جو ہے وہ رہنے دیں. پھر ہماری جو ایک سیگریگیشن کا ماڈیول تھا ہمارے اسلام نے ہمیں دیا تھا، اور جہاں پہ ممکن نہ ہو وہاں پہ ایک کو ریلیشن شپ کو بھی برداشت کیا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ وہاں اب اخلاقی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے لباس کے، حجاب کے، غض بصر کے، حیا کے اور عفت و عصمت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے انسان مرد اور عورت بھی اکٹھے کام کر سکتے ہیں. لیکن جنرلی تعلیم کے میدان میں اور جاب میں ان کو ایک سیگریگیٹڈ ماڈیول دیا گیا تھا. خاندان کے اندر بھی جب نامحرم رشتے اکٹھے ہوں تو ان کو الگ الگ بیٹھنے کا نظام دیا گیا تھا. اور آج تک ہم دیکھیں ہمارے گاؤں کے اندر جہاں پہ ابھی بہت ساری چیزیں ہماری ویلیوز وہ رہ گئی ہیں جو کہ ہمیں بتائی گئی تھیں، تو وہاں پہ مردان خانہ اور زنان خانہ الگ ہوتا ہے. چاہے تعزیت کے لیے لوگ آئیں کسی انتقال کی صورت میں، چاہے خوشی میں آئیں، مردان خانے میں بیٹھتے ہیں، ان کی وہیں خاطر تواضع کی جاتی ہے. اس لیے گھر کے اندر بھی جو ایک ڈرائنگ روم ایریا ہے یا سوشل جو بھی ایریاز ہیں، اس میں گھروں کے اندر بھی ہمیں اس کا چیلنج آتا ہے کہ ہم اس کی جگہ نہیں بناتے. پھر محرم اور نامحرم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور اس کے بہت سارے مفاسد سامنے آتے ہیں، اور سوسائٹی کے اندر بھی اسکول کالج یونیورسٹی میں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اتنا کہ اب آگے ہم اس کے جو اس کو غلط سمجھتے تھے وہ بھی اس کے آگے ہتھیار ڈالنے کو تیار ہو گئے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو ریورس کرنا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اگر ہم اپنی ویلیوز کو امپورٹنس دیں گے، اس کو سمجھیں گے کہ یہ ایک چیلنج ہے، تو کم از کم ہم اپنی فیملی کو تو اس سے بچا سکیں گے. اور ایک فیملیز اگر ان کو بچائیں گی تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر بھی اس کا کوئی نہ کوئی ایفیکٹ جو ہے وہ نظر آئے گا. خاندانی نظام جب اپنی بنیادوں پر قائم نہ ہو پایا اور نہیں ہو رہا تو پھر کیا ہوا؟ کیونکہ خاندان کے اندر لوگوں کو تعلیم نہیں تھی، اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، خاندان کے بڑوں کا کوئی کردار نہیں رہا، اور بہت ساری خاندان کی جو ہم نکاح مہر سے لے کے ایک دوسرے کی حقوق و فرائض کو نہیں جانتے، اور لڑائی جھگڑے اور اصرار اور قربانی کو ہم بھول بیٹھے. اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ڈائیورس ریٹ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، اور اس میں متشدد رویے جو ہیں خاندان میں پروان چڑھے ہیں، اور ایک معاملے کو سلجھانے اور اس کو حل کرنے کے بجائے ایک دم اس کو توڑنا جو ہے وہ لوگوں کو آسان لگنے لگا ہے. ایک اور جو ہماری فیملی کو اس وقت ایک چیلنج درپیش ہے وہ کیا ہے کہ بچوں ملٹیپل رول آئیڈینٹیفیکیشن. یعنی ایک عورت جو ہے وہ کام کر رہی ہے. پہلے عورتیں جب کام کرتی تھیں تو بچے ان کے ساتھ صنعتوں کے اندر، گھریلو صنعتیں تھیں، بچے بھی ان کی ورک پلیس اور جاب پلیس ایک ہی ہوتی تھی. ایگریکلچرل سوسائٹی ہے ہماری، بہت ساری عورتیں جو کہ ایگریکلچر میں کام کرتی ہیں اپنے گھر کے مردوں کے ساتھ، ان کے بچے بھی ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. لیکن شہروں کے اندر اور جو ملازمتوں کا اسٹرکچر ہے اس کے اندر جو ورکنگ وومن ہے وہ بچوں سے بھی دور ہوتی ہے، اس کو بچوں کی تربیت بھی ایک بہت مشکل کام اس کے لیے ہو جاتا ہے، ان کا خیال رکھنا. اور جاب ملٹیپل رول آئیڈینٹیفیکیشن کی میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کو باہر کا بھی کام کرنا پڑتا ہے، اس کو گھر کا بھی کام کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایک بہت مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. اس سے فیملی کے اندر ایک ٹینشن پیدا ہو رہی ہے، اور ایک عورت کے اوپر ایکسٹرا لوڈ جو ہے وہ آیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کی جسمانی، اس کی روحانی، نفسیاتی صحت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی پھر حل یہ ہے کہ مرد جو ہیں وہ عورت کے اس رول کو تسلیم کریں اور اس کو اس کی لیوریج دیں، یعنی اس کو سہولت دیں. خاص طور پہ جب مردوں کی رضامندی کے ساتھ، ان کے اپروول کے ساتھ عورت باہر نکل رہی ہے اور کام کر رہی ہے تو اس کو سہولت فراہم کرنی چاہیے، مرد کو بھی فراہم کرنی چاہیے اور معاشرے کو فراہم کرنی چاہیے. اس کے بچے کی پرورش میں بھی یہی بات ہے، اور تربیہ کے اندر باپ کو فل فلیج حصہ ڈالنا چاہیے. اور اگر گھر کے اندر بزرگ رشتہ دار ہیں، جس طرح ہم نے کہا والدین وہاں ہوں گے، تو بزرگ والدین کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ بچوں کی، اپنے گرینڈ چلڈرن کی تربیت میں حصہ ڈالیں. اور یہیں پہ ایک مسئلہ جو فیملی کو پیش آ رہا ہے وہ اولڈ ایج پیرنٹس کا ہے، ان کی دیکھ بھال کا ہے.
یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بزرگ والدین کا خیال رکھیں، خاص طور پر اگر وہ انتہائی بیماری کی حالت میں ہو جاتے ہیں، انتہائی بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بھی ایک چیلنج ہے کہ کس طرح اس کو مینیج کیا جائے۔ جو آج کے زمانے میں وہ لوگ جو بہت اچھی طرح افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے جو ہے ان کے پاس ایسے وسائل پیدا ہو گئے ہیں کہ اب ہوم نرسز مل جاتی ہیں، اٹینڈنٹس مل جاتے ہیں، تو وہ تو اس کو اس طرح مینیج کر لیتے ہیں۔ لیکن باقی لوگ اگر گھر کے اندر ہوں تو یہ اس چیلنج کو کیسے ٹیکل کریں کہ تمام لوگ جو ہیں، مرد ہے، عورت ہے، بچے ہیں، ان کے اندر اس کام کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، ان کو محبت کے ساتھ یہ کام کیا جائے تاکہ وہ کام جو ہے ایک مشکل نہ لگے، بلکہ اس کو کرنے میں ایک سہولت، اس کے کرنے میں ایک اجر کی امید ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کو ایک پیار کی نظر سے دیکھتا ہے تو اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ دن میں اگر 100 دفعہ بھی دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جو تم سمجھ رہے ہو اللہ اس سے بہت بڑا ہے۔ تو اس محبت کے تعلق کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر ہم اولڈ ایج پیرنٹس کی ذمہ داریوں کو چیلنج نہ سمجھیں، یعنی ایک ذمہ داری ہے، تو ہمارے لیے اس کو کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ اس سارے تناظر میں جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم سب کی ذمہ داریاں، یعنی مجموعی طور پر پورے معاشرے کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ ہم خاندان کو جو ہے اہم سمجھیں، نہ صرف ایک فرد کے لیے بلکہ اس خاندان کے لیے خود اور پورے ایک معاشرے کے لیے اس کو اہم سمجھیں، ایک معاشرے کی تعمیر کے لیے اہم سمجھیں، اور پھر جو خاندان کا ایک اسلامک سٹرکچر ہے، کانسیپٹ ہے، اس کو سمجھیں، اس کا کیا سٹرکچر ہے، اس میں حدود و فرائض کیا، حقوق و فرائض کیا ہیں دونوں کے، اور کس طرح سے ہم ان کو ادا کرنا ہے، خوشگوار فیملی کیسی ہوتی ہے۔ اور اس میں جو ہے ہم یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ہم اسلام محض حقوق کے حصول کی جد و جہد پہ ہمیں زور نہیں دیتا، بلکہ حقوق و فرائض کا ایک عادلانہ نظام جو ہے اس نے ترتیب دیا ہے اور ایک مکمل پیکج ہمیں دیتا ہے۔ ہمیں اپنے حقوق ضرور معلوم ہونے چاہیے اور اس کے لیے ہمیں حصول کے لیے کچھ جد و جہد بھی کرنی چاہیے، لیکن ہمیں یہ یاد رہنا چاہیے کہ ہم سے ہمارے فرائض کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر کسی نے ہم سے ہمارا حق ادا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ قیامت میں ہمیں وہ خود حق ادا دلوائیں گے، لیکن اگر ہم نے اپنے فرض سے کوتاہی برتی تو ہمیں اس کی سزا بھی ملے گی، اور جس کا وہ حق تھا اس کو ہمیں یہ ادا کرنا ہوگا۔ اور اس کے آخر میں یہ کہتی چلوں کہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ خاندان کے لوگ جو ہیں ان کو خود اپنے جو آگے خاندان تھا، ہمارے اسلاف تھے، والدین تھے اور اوپر تک نسل، ان کے لیے صدقہ جاریہ بننا ہے، اور ہمیں اپنا صدقہ جاریہ چھوڑ کر جانا ہے۔ یعنی کہ جو ہمارے اولاد ہے، ہماری جو بچے ہیں، ان کو ہمیں صدقہ جاریہ کے طور پر اس دنیا کے اندر چھوڑ کر جانا ہے۔ اور اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو فیملی ہے اس کو ہم یہ سمجھیں کہ یہ ایک ذریعہ ہے اٹرنل ہیپینس کو حاصل کرنے کا اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یعنی اس خاندان کے ذریعے ہی بیوی جو ہے وہ شوہر کے حقوق ادا کر کے، شوہر جو ہے وہ بیوی کی ذمہ داریاں، بچوں کی ذمہ داریاں ادا کر کے، اور ایک خاندان کو ایک مثبت ادارہ بنانے کے ذریعے سے ہم جو ہیں وہ اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم یہ ذریعہ سمجھیں یعنی ہم یہ سم اپ کر سکتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہم اپنے معاشرے کو ایک بہتر معاشرہ بنا سکتے ہیں۔